دیکھیے، جس دن سے مراد علی شاہ نے وزارت اعلیٰ کا قلمدان سنبھالا ہے اس دن سے ہی یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں، اور یقیناً جب کوئی افواہ گھومتی ہے تو اس میں کوئی نہ کہیں صداقت ہوتی ہے، اور بہرحال یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کے حلقوں میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ اب مطلب ایک دھڑا کے اچھے خاصے لوگ اس بات کے مخالف تھے کہ مراد علی شاہ کو دوبارہ وزارت اعلیٰ کا قلمدان دیا جائے۔ شرجیل انعام میمن جو ایکسائز کے وزیر بھی ہیں اور ان کو ترجمان بھی ہیں، اطلاعات کا قلمدان بھی ان کے پاس ہے، تو وہ ایک امیدوار کے طور پر ابھر کر سامنے آئے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں آصف علی زرداری صاحب کا اعتماد بھی حاصل ہے، اور وہی ایک مضبوط امیدوار کے طور پر ہیں وزارت اعلیٰ کے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دفعہ جو کابینہ بنی ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا براہ راست تعلق جو ہے جو خواتین ونگ پیپلز پارٹی کی صدر ہیں اور آصف علی زرداری صاحب کی بہن ہیں فریال تالپور، ان کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں کابینہ میں زیادہ ہیں۔ ناصر شاہ کا نام بہت آتا تھا، آپ نے اچانک دیکھا کہ وہ اسکرین سے بالکل غائب ہیں اور مطلب اس طرح سے فعال کردار ادا نہیں کر رہے ہیں، تو دھڑے بندی پیپلز پارٹی میں بالکل موجود ہے، اور وزارت اعلیٰ کے امیدوار ناصر شاہ بھی تھے، شرجیل انعام میمن بھی تھے، اور اس میں مراد علی شاہ کے نام قرائے فعال نکلا، اور اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مراد علی شاہ کنٹینیو کریں، کیونکہ فی الحال ان کا جو اپنا سیٹ اپ ہے وہ جس طریقے سے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں پارٹی کو، اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مراد علی شاہ ہی ایک فعال کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ بہرحال ایک پڑھے لکھے اچھے آدمی ہیں، وہ چیزوں پر ان کی گرفت بھی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ پیر اس مرتبہ بندھے ہوئے ہیں، وہ وزارتیں جو وہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے وہ ان کے پاس نہیں ہیں۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا کتنا اختیار ہوگا، اور سنا یہی جا رہا ہے کہ جو بجٹ کے بعد جو ہے پھر کوئی تبدیلی کی باز گشت دوبارہ سنائی دینے لگی ہے کہ سندھ میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اور اس میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو، میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ مسلم لیگ نون اس سارے معاملے سے دور ہے۔ جو اتحاد ہوا ہے، جس معاملات طے ہوئے ہیں، جس کے تحت آصف علی زرداری صاحب صدر بنے ہیں، سندھ جو ہے مکمل طور سے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور وفاق کے اداروں کے جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہیں وہ بھی سندھ کی حکومت کی منظوری سے یا پیپلز پارٹی کی منظوری سے ہی کیے جائیں گے۔ تو یہ بالکل ایک آپس میں ان اناؤنس ایک اتحاد اس طرح کا موجود ہے، اور چاہے وزیر اعلیٰ کوئی بھی بنے تو میرے خیال میں مرکز کو بھی نہیں ہوگا اعتراض پر۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا گورنر کی تبدیلی کی بھی بات سنائی دی، لیکن گورنر کے بارے میں کئی نام بھی سامنے آئے، لیکن اس وقت جو ہے کامران ٹسوری اب بھی موجود ہیں، اور پھر وہی کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے چونکہ قریبی روابط ہیں، تو جس کی وجہ سے کچھ مشکلات پیش آ رہی تھیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کب ان کا استعمال بھی ختم ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا سیاست میں استعمال تو کیا جاتا ہے، جب اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے تو ٹیشو پیپر بنانے میں بھی دیر نہیں کرتی اسٹیبلشمنٹ۔ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہے، کہیں نہ کہیں اختلافات ضرور ہیں، جس کے اثرات صوبے میں نظر آ رہے ہیں۔ بے یقینی کی کیفیت ہے سرکاری افسروں میں بھی، اور آپ حکومت میں بھی آپ دیکھیں، پیپلز پارٹی کے حلقوں میں بھی دیکھیں، آپ کو بڑی واضح طور سے نظر آ جائے گی جو تقسیم جو ہے۔ اور آپ نے ضیاء لنجار کی بات کی، تو ضیاء لنجار صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ادی فریال تالپور کا انہیں اعتماد حاصل ہے، اسی لیے وزارت داخلہ قلمدان ان کے پاس ہے۔ تو یہ ایک چیزیں جو ہیں پیرالل بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ پھر آپ یہ ایک بات دیکھیں کہ سندھ کے آئی جی کی تقرری کا معاملہ تھا، غلام نبی میمن جو ہے ان کی تعیناتی کے لیے انٹرسٹڈ تھے، خود بلاول بھٹو بھی انٹرسٹڈ تھے، مراد علی شاہ بھی انٹرسٹڈ تھے، لیکن ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تھا۔ پھر معلوم یہ ہوا کہ چونکہ کہیں نہ کہیں آپس میں ایک اختلاف کی سی کیفیت ہے، بہت سارے فیصلوں پر بلاول جو ہے وہ خوش نہیں ہیں، بہت سارے فیصلوں پہ آصف زرداری صاحب نے وہ مفاہمت کی سیاست جس طرح لے کے چلتے ہیں اس کے تحت انہوں نے کچھ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، تو وہ بھی ایک اختلاف نظر آیا، اور وہ اختلاف اپنی جگہ پر ہے۔ پھر ایک سب سے جو سگنیفیکنٹ بات ہے، اور مطلب جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا اللہ کرے نہیں ہو، لیکن لگتا ایسا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں، جو صدر مملکت ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی موجودگی میں ہی اس طرح سے ایک وہ تقسیم کر دیں چیزوں کو کہ بعد میں وہ پرابلم نہ بنے جو محترمہ بینظیر بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو کے درمیان بنی تھی۔ آصفہ بھٹو زرداری بہت تیزی سے ایمرج ہوئی ہیں، ایم این اے بنی، فعال کردار ادا کیا، آگے آئیں،
اور انہیں اپنے والد کا بھی خاصا اعتماد حاصل ہے، آپ نے اندازہ کیا ہوگا، اور ویسے بہت اچھے تعلقات ہیں بلاول اور سب کے، لیکن یہ اقتدار ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس میں کہیں پہ بھی آ کے ایک باریک سی ایک لکیر ہے اور کہیں سے بھی اختلاف کا آغاز ہو سکتا ہے. تو ان کی کوشش ہے کہ اس طرح کا کوئی اختلاف بھائی بہنوں کے درمیان نہ ہو، اور وہ چاہتے یہی ہیں کہ ایک تقسیم اس طرح سے ہو جائے کہ ان کے پاس بھی کچھ اختیار آئے. کچھ مشکلات آ رہی ہیں سیاسی طور پر، وہ ابھی فی الحال ان کو اس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا سے انٹریکشن بھی نہیں ہے، لوگوں سے ملنا بھی نہیں ہے، کچھ کمی بیشی پوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال بلاول بھٹو زرداری کا اس وقت پارٹی پر کنٹرول بھی ہے، ہولڈ بھی ہے، اور اسی وجہ سے مراد علی شاہ جو ہیں وہ ابھی تک کنٹینیو کر رہے ہیں. لیکن آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، وسیع تر قومی مفاد میں بھی کوئی بات ہو سکتی ہے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک کردار ہے صوبہ سندھ میں، اور وہ بڑا اہم ہے. اور عام پیپلز پارٹی کے عام لوگوں سے بات کریں، بہت سارے لوگ جو آف دی ریکارڈ بھی گفتگو کرتے ہیں، میں نام کسی کو کوڈ نہیں کروں گا، ان کو یہ ہے کہ بھئی مراد علی شاہ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ کلوز چلے گئے ہیں، وہ ان کی کینڈیڈیٹ کے طور پر انہیں لیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ جب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے تو اس کو سب طرف ہر کوارٹرز میں رابطے بھی رکھنے ہوتے ہیں، کہیں کسی کو مطلب اوبلائج بھی کرنا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ وہاں سے رابطے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک کردار ہے، اور میرے خیال میں یہ کردار جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں نے قبول کر رکھا ہے، اور ساری سیاسی جماعتیں جانتی بھی ہیں. یہ اوپن سیکریٹ ہے، سب کو معلوم ہے یہ بات. فی الحال اندازہ یہی ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں میں ان کی ایک بائنڈنگ ہے، وہ نہیں کر پا رہے ہیں وہ چیزیں. اور تو اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا میئر کراچی جو ہیں مرتضیٰ وہاب، وہ بھی ان سے زیادہ کلوز ہیں. تو ظاہر سی بات ہے بلاول ایک ٹیم لے کے چل رہے ہیں جس میں کہ مراد علی شاہ بھی ہیں، مرتضیٰ وہاب کا فیس بھی ہے، سعید غنی جو ہیں وہ بالکل اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں. تو وہ اس طرح سے چل رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو لے کر ایک ٹیم بنائی گئی ہے، لیکن یہ ٹیم چل نہیں پا رہی. ماضی کی حکومتیں جو پیپلز پارٹی کی صوبے میں رہی ہیں اس کی طرح سے فعال کردار ادا کرنے والی حکومت نہیں لگ رہی ہے اس مرتبہ. دیکھیں اس دفعہ کچھ اختلاف زیادہ ہے پارٹی میں، وہ آوازیں زیادہ اٹھی ہیں، اور پھر بات یہی ہے کہ سب کو موقع دیا جائے، وہ والا معاملہ بھی ایک ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کوئی ایسا ایم پی اے نہیں ہے جو وزیر اعلیٰ نہ بننا چاہتا ہو، لیکن بہرحال نمایاں طور سے 3 نام تو تھے نا. ناصر شاہ کا نام بہت نمایاں آتا تھا، شرجیل انعام میمن کا نام بہت آتا تھا وزارت اعلیٰ کے لیے. لوگ گو کے سب انکار کرتے ہیں کہ نہیں وہ کبھی بھی امیدوار نہیں ہیں، نہ وہ امیدوار ہوں گے نہ ہیں، یہ انکار کرتے ہیں. لیکن یہ بہرحال ان کا ایک بیان ہے، لیکن خواہش سب کی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کب برابر ثابت ہوتی ہے یہ. اور گمان یہی کیا جا رہا ہے اور اندازہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی تبدیلی کہیں نہ کہیں ضرور آئے گی، کیونکہ اب یہ آوازیں زیادہ سنائی دینے لگی ہیں. دیکھیں جیسے کہا جاتا ہے کہ سندھ میں شاہ سید ہونا اور شاہ جو ہے وزارت اعلیٰ قلمدان اسی کے پاس ہوتا ہے، تو ناصر شاہ بھی مضبوط تو امیدوار ہیں، لیکن شرجیل انعام میمن جو ہیں وہ زیادہ قریب تصور کیے جاتے ہیں. اور آصف علی زرداری صاحب کے بھی، بلاول بھٹو کا بھی انہیں اعتماد حاصل ہے. یقیناً مطلب ہے کہ آپ جب سینئر وزیر بنے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں پارٹی کا بھرپور اعتماد حاصل ہے. دیکھیں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال کو دیکھیں، معاشی صورتحال کو دیکھیں، بجٹ کی آمد ہے، ایسا نہیں، آسان نہیں ہے یہ چیزیں کرنا. آواز اٹھانا، اختلاف کرنا، یہ اپنی جگہ، یہ ان کی پارٹی کا ایک استحقاق بھی ہے کہ پارٹی میں وہ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، وہ اپنا وزیر اعلیٰ کا امیدوار تبدیل بھی کر سکتے ہیں، سارے کام کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو وفاق کے ساتھ بھی اچھے انداز سے بات کر سکے، یہاں کے ایشوز کو لے کے چل سکے. اور اس میں فی الحال جو مراد علی شاہ ہیں وہی بہت نمایاں نظر آتے ہیں کہ وہ کیونکہ ان کا ایک تجربہ رہا ہے، اور پھر ان کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، جو ان کا ایک فائنینشیل بیک گراؤنڈ بھی ہے، وہ چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، اور جو صوبے کے لیے چیزیں حاصل کرنی ہیں اس کا بھی پس منظر معلوم ہے. اور یقیناً ان کو بنانے کے پیچھے یہ بھی عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں کہ جو پروجیکٹ، جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کو کنٹینیوشن رہ سکے. نیا وزیر اعلیٰ آئے گا تو شاید اس طرح لے کے چل سکے ان منصوبوں کو.